بعض لوگ کہتے ہیں احتساب کا معنی ہوتا ہے ثواب کا ارادہ، ثواب کی نیت۔ بعض کام ہم عادت کے طور پہ کرتے ہیں، پھر ثواب نہیں ہے۔ ہم نیت یہ ہو کہ ہم ثواب کے ارادے سے، مثلا آپ بندے کے پاس سے گزر رہے، آپ کی عادت ہے کہ آپ اس کو سلام کہتے، تو آپ نے سلام کہہ دیا، عادت کے طور پر۔ ثواب اس وقت ہے جب ارادہ یہ ہو کہ یہ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے، میں ثواب ملے گا، ثواب کے ارادے سے نیک، ثواب کا ارادہ۔ یہ بعض لوگ جو ہے نا ان کا یہ نظریہ ہے، بعض صوفیوں کا، وہ کہتے ہیں کہ ثواب کا ارادہ جو ہوتا ہے یہ لالچ ہوتا ہے، جنت کے لالچ میں نیکی نہیں کرنی کہ میری لالچ ہے کہ مجھے جنت مل جائے، مجھے ثواب مل جائے، بس آپ اللہ کو لیے کریں، یہ ثواب کی امید نہ رکھیں، جنت کی یہ لالچ، یہ بات ضلالت ہے، گمراہی۔ ثواب کا لالچ اگر نہ ہوتا تو حضور ثواب کی خبر نہ دے۔ جب حضور نے ثواب کی خبر دی، جنازے کا اتنا ثواب، روزے کا اتنا ثواب، نماز کا اتنا ثواب، حج کا اتنا ثواب، جب حضور نے ثواب کو بیان کیا تو یہ کس لیے؟ ترغیب کے لیے۔ جب ترغیب اور طمع یہ ایک ہی چیز ہے۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا، جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے ایمان اور ثواب کی امید سے، ایسے شخص کے پچھلے گناہ معاف۔ من قام لیلۃ القدر، جو لیلۃ القدر کا قیام کرے ایمانا واحتسابا، ایمان اور ثواب کی امید سے، ایسا شخص جنت میں جائے، ثواب کی امید۔ مسنون ہے، سنت حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا، ایک شخص نبی نے اللہ تعالیٰ اس کی آنکھیں لے لی، اب وہ اس پہ صبر کرے اور ثواب کی امید رکھے، صبر بھی کرے ساتھ ثواب کی امید رکھے، اللہ کے ہاں اس کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ۔ صبر کرے، میری آنکھیں چلی گئی، صبر کرے، ساتھ یہ رکھے کوئی بات نہیں، چلی گئی ہے، اللہ اس کا مجھے اجر دے گا، اللہ مجھے اس کا ثواب دے گا، میں دکھ اٹھاؤں گا، تکلیف اٹھاؤں گا، اللہ ثواب دے گا، اس ثواب کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو جنت دے گا۔ یہ جو اس کا لالچ ہے، طمع ہے کہ اللہ اجر دے گا، ثواب دے گا، یہ ایمان ہے، یہ اسلام ہے۔ ایمان اور احتساب دونوں چیزیں اکٹھی ہوں تب عمل قبول ہوتا۔